اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب تاریخ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگلی کہانی ہے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کا نکاح کیسے ہوا۔ تو وہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کا چرچا حسن و جمال میں مثل چاند اور سیرت و کردار میں اپنی مثال آپ تھے۔ ان کی پورے مکہ میں چرچا تھے، ان کی خوبیاں بے انتہا تھیں۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ عنہ جو ان کے دادا ہیں، وہ انہوں نے جا کر عبداللہ بن مطلب یعنی حسن جمال کی وجہ سے جو ان کی شہرت کے چرچے تھے، اس چرچے کے ساتھ ہی بہت سی عورتیں بھی انہیں اپنی امیدوں کا محور بنانے لگی تھیں، جس پر حضرت عبدالمطلب نے اپنے بیٹے کے لیے مناسب رشتے کی تلاش میں سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ وہ بنو زہرہ کے سردار وہب بن کلاب عبد المناف بن زہرہ بن کلاب کے ہاں گئے اور ان کی بھتیجی آمنہ کے متعلق انہوں نے بہت زیادہ سن رکھا تھا کہ وہ قریش کی تمام دوشیزاؤں میں سے ہر لحاظ سے افضل ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصیرت ہیں۔ سو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے وہب سے ان کی بھتیجی کا رشتہ، بھتیجی یعنی حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ کا رشتہ مانگا، اور حضرت عبداللہ کا شہرت اور سیرت کی وجہ سے وہ لوگوں میں بہت زیادہ شہرت پا چکے تھے، اور کچھ نظر کی وجہ سے بھی ان کی شہرت ہو چکی تھی، تو ان کا رشتہ بآسانی قبول کر لیا گیا، اور اس طرح حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو گیا، اور اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر 24 سال کی تھی۔ جناب عبدالمطلب بن ہاشم یعنی آپ کے دادا کا نکاح، اسی مجلس میں جناب عبدالمطلب بن ہاشم نے وہب سے اس کی بیٹی حالہ کا رشتہ مانگا، حالہ یعنی وہب سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اور اب حضرت عبداللہ کے لیے وہب کی بھتیجی کا رشتہ مانگا تھا، اور اس طرح یہ دونوں رشتے منظور کر لیے گئے، اور دونوں عقد میں یعنی عبداللہ بن مطلب اور عبداللہ بن ہاشم کے نکاح ایک ہی مجلس، ایک ہی نشست میں ہوئے۔ حالہ بن وہب کے بطن سے حمزہ پیدا ہوئے جو نسب میں حضور کے چچا تھے، مگر عمر میں دونوں برابر تھے۔ نکاح کے بعد شاندار ضیافت دی گئی، اور اس کے بعد 6 ماہ جو ہے ابتدائی شادی کے جو وقت تھا وہ بہت خوشگوار، حسن و سیرت کے لحاظ سے یکتا اور روز ایک جیسا تھا۔ سیدہ آمنہ بھی کسی صورت کم نہیں تھی، ان کا بھی اپنا ایک مرتبہ تھا، ان کی ایک اپنی پہچان تھی، وہ خوبصورت کے ساتھ ساتھ خوبصیرت بھی بے حد تھی۔ سیدہ آمنہ اپنے سسرال میں بے حد مقبول رہیں، حسین و جمیل وفادار خاتون تھیں، شائستہ، شعر و شاعری اور علم و ادب سے پوری طرح واقف تھیں۔ سیدہ آمنہ نے اپنے شوہر کی وفات پر ایک مرثیہ خود لکھا تھا، اور وہ ان کی ذہانت، قابلیت، علم و ادب اور پاکیزہ جذبات کا واضح ثبوت تھا۔ جناب عبداللہ اور سیدہ آمنہ کی ازدواجی زندگی انتہائی خوشگوار پر مسرت تھی، کیونکہ دونوں حسن و سیرت، حسن و صورت کے لحاظ سے کسی صورت بھی ایک دوسرے سے کم نہیں تھے۔ یہ تو جناب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے نکاح کے حوالے سے وضاحت تھی، اور انشاءاللہ اگلے قسط میں ہم آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں بتائیں گے، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری کہانی اچھی لگ رہی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہو رہا ہوگا۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اور اسی طرح پڑھتے رہیں اور مجھے فیڈ بیک دیتے رہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔